بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوالو جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلی اسمبلی کا غامدی سینٹر سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فوج کے بیانیے کے ایک ایک نقطے پر ہم آپ سے استفادہ کر رہے تھے، اس سلسلہ گفتگو کی آج یہ 8ویں نشست ہے اور چوتھے نقطے تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہم سب چوتھا نقطہ جو اس پورے بیانیے میں پیش کیا جاتا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جس نعرے کے تحت وجود میں آیا وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہے۔ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لہٰذا یہ ایک اصلاً اسلامی نظریاتی ریاست ہے۔ اسلام جس طرح اسلامی ریاست کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، وہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ باطل قوتیں اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں، جس کی ایک جھلک سوویت انقلاب میں بھی سامنے آئی، جن کا اصل مقصد ہم تک پہنچ کے ہمارے دینی شناخت اور اسلامی تشخص کو ختم کرنا تھا۔ ہندوستان کے اندر ہندوتوا کا بھی یہی تصور ہے، وہ بھی ہمیں اور ہمارے دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح مغربی طاقتیں یہاں اسلامی سزائیں، مذہبی مدارس اور دینی قوتوں کو بھی ختم کرنا چاہتی ہیں۔ ہم سب جس بچے نے پاکستان میں آنکھ کھولی ہے اور فوج کا تصور تشخص اس کے سامنے آیا ہے، ہر جگہ پہ یہی بتایا گیا ہے یہ کسی ملک کی فوج نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کی فوج ہے۔ جب بھارت نے ہم پہ حملہ کیا تب بھی یہ کہا گیا کہ اس کو نہیں پتہ کہ اس نے لا الہ الا اللہ پکارنے والی قوم کو للکارا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں ہر جگہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا وقت شہادت ہے آیا۔ ہر جگہ فوج کا موٹو جہاد فی سبیل اللہ۔ آپ سپاہیوں سے بات کریں تو پوچھا جاتا ہے کہ ہو آر یو، وی آر بت شکن، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دن غزوہ ہند ہوگا اور اس میں بھی اللہ کی تائید، نصرت اور مدد کے ساتھ ہم ان پر غالب آ جائیں گے۔ جز میں بھی میں جانوں گا آپ سے یہ سوویت انقلاب اور ہندوستان کے ساتھ جنگوں کو اصول میں سب سے پہلے سمجھنا چاہتا ہوں۔ بتائیے گا کیا پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے؟ اس نعرے کے تحت وجود میں آیا جو کچھ فوج کے اس پورے بیانیے میں سامنے آتا ہے۔ یہ نعرے لوگوں نے ضرور لگائے، لیکن پاکستان کی قیادت، یعنی وہ قیادت جس نے اس ملک کو بنانے کی جدوجہد کی یا اس کا تصور پیش کیا، اس نے اس طرح کے نعرے نہیں لگائے تھے۔ اس کی تاریخ محفوظ ہے، یہ کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے اشارتاً بتا چکا ہوں کہ وہ تاریخ کیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دنیا فتوحات کی دنیا تھی، اس میں لوگ اپنی حکومتیں، اپنی سلطنتیں قوت کے بل پر قائم کرتے تھے۔ قوت ہی کے بل پر یہاں مغل حکومت کر رہے تھے، قوت ہی کے بل پر یہاں برطانیہ عظمیٰ کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ سب بڑی سلطنتیں تھیں۔ ان کے بعد جب جمہوری تصورات پیدا ہو گئے تو اب یہ سوال تھا کہ ہندوستان سے اگر دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو یہاں کی حکومت کس کو منتقل ہوگی؟ انہوں نے چلے جانا ہے تو اب کسی کو یہاں حکومت کرنی ہے۔ کیا مغل بادشاہوں کا کوئی شہزادہ تلاش کیا جائے گا، وہ حکومت کرے گا یہاں بہت سی ریاستیں ہیں، ان میں سے کسی حکمران کا انتخاب کیا جائے گا، کیا ہوگا؟ چونکہ جمہوری تصورات عام ہو چکے تھے، وہ لوگ جنہوں نے آزادی کی جدوجہد آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کانگریس میں تھے، مسلم لیگ میں تھے، جتنے بھی بڑے زعماء تھے، وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ایک قومی ریاست کے طور پر ہندوستان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں اور یہاں پر لوگ حکومت کریں گے، جمہوری حکومتیں قائم ہوں گی۔ جمہوری حکومت کے تصور ہی نے وہ کشمکش پیدا کی کہ اب وہاں بہت بڑی ہندوؤں کی اکثریت ہوگی، مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد ہے، یعنی کوئی 2 4 10 افراد کی اقلیت نہیں ہے، کروڑوں لوگ ہیں۔ ہندوؤں کے بعض زعماء نے جس طرح کی تقریریں کی، اس تحریک میں بعض مذہبی پہلو جیسے کہ شامل ہو جایا کرتے ہیں، ان کی جانب سے بھی شامل ہوئے۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بہت سے واقعات ہیں کہ مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت، مذہب، تاریخ، یہ چیزیں کچھ خطرے میں آ رہی ہیں۔ یہ خطرہ صحیح تھا، یہ موہوم تھا، اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ احساس پیدا ہوا۔ چنانچہ سادہ جمہوری اصول پر، جیسے امریکہ چل رہا ہے، جس طرح کہ برطانیہ، جس طرح یورپ کی بہت سی ریاستیں ہیں، سادہ جمہوری اصول پر کیا اس بر صغیر کا نظام چلایا جا سکتا ہے؟
یعنی انتخابات ہوں گے جس کے پاس بھی حکومت آ جائے. تو جو خطرات محسوس کیے جا رہے تھے وہی میں نے عرض کیا کہ خطرات ظاہر ہے کہ کسی قومی شناختی کے بارے میں ہوتے ہیں. یہ خیال تو نہیں تھا کہ ایک گروہ دوسرے کو مارنا شروع کر دے گا، لیکن حقوق پامال ہوں گے یا صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوں گے، یا لوگوں کی تہذیب ثقافت کو ایسے خطرات لاحق ہو جائیں گے کہ وہ قصہ ماضی بن جائے. پھر آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کے خطرات کا ایک مرتبہ ادراک سا ہو جائے تو اس میں بڑا مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ بیان بھی کرتے ہیں. اس میں حقوق کی حفاظت کیسے کی جائے، کن کے حقوق؟ یعنی مسلمانوں کے حقوق. ظاہر ہے کہ مسلمان ایک پہلو سے ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، دوسرے پہلو سے وہ امتداد زمانہ سے یا تاریخی عمل سے ایک قوم بن چکے ہیں. قوم بننے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے نام الگ ہیں، ان کی شخصیات الگ ہیں، ان کا ذہنی پس منظر الگ ہو چکا ہوا ہے. یہی چیزیں قوم بناتی ہیں. یعنی آپ نسلی بنیاد پر قوموں کے پاس چلے جائیے، مثال کے طور پر افغانوں سے بات کریں، ارائیں لوگوں سے بات کریں، آپ سادات سے بات کریں جو ہمارے ہاں ساداتی کہلاتے ہیں، تو ہر شخص اصل میں اپنی شناخت کی ایک تاریخ رکھتا ہے، پس منظر رکھتا ہے، اپنے آبا کا ذکر الگ سے کرے گا. بعض اوقات علمی شخصیتیں، فکری شخصیتیں وہ الگ ہو جاتی ہیں، اور اگر زبان بھی الگ ہو جائے تو پھر تو قومیت اور بھی زیادہ محکم ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں تھیں جنہوں نے مسلم قومیت کا شعور پیدا کیا اور ہندو قومیت کے مقابلے میں پیدا کیا. خود ہندو قومیت بہت سے مذاہب کا مجموعہ تھی. تو یہ احساس ہے جس احساس نے حقوق کی حفاظت کے لیے توجہ دلائی. صحیح دلائی غلط دلائی یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایسا ہوا، چنانچہ مسلمانوں کی قیادت بتدریج، اور میں یہ بتدریج کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، نہیں پہلے یہ چیز نہیں تھی. یہ خیال تھا کہ متحدہ ہندوستان میں حقوق کی حفاظت کا اگر بندوبست ہو جاتا ہے، جیسے کہ محمد علی جناح کے 14 نکات ہی پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے. راضی تھے مسلمان اس کے اوپر. اس کے بہت سے تجاویز، بہت سے فارمولے پیش کیے گئے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. خود علامہ اقبال کو اصرار تھا اس بات کے اوپر کہ انہوں نے کسی الگ ملک کا کوئی تصور پیش نہیں کیا. وہ انڈین یونین کے اندر ایک طرح کی نیم خود مختاری کا مطالبہ کر رہے تھے، یعنی ان صوبوں کے لیے یا ان جگہوں کے لیے یا ان علاقوں کے لیے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی. ایک موقع پر جب ان کی بات کو اس طرح بیان کیا گیا جیسے کہ اب بیان کیا جاتا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ تحریری طور پر اس کی تردید کی. یہ صورتحال تھی. اس صورتحال میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت ہونی چاہیے. یہ جو حقوق کی حفاظت کا معاملہ ہے، یہ کسی موقع کے اوپر بنگلہ دیش میں یا مشرقی پاکستان میں رہنے والوں کے اور مغربی پاکستان میں رہنے والوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، یہ افغانوں اور ارائیوں کے مابین بھی ہو سکتا ہے، یہ پنجابیوں اور سندھیوں کے مابین بھی ہو سکتا ہے، یہ بلوچیوں کے اور صوبہ سرحد کے یا خیبر پختونخوا کے لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے. یہ کسی بھی بنیاد پر ہو جاتا ہے. یعنی قومیتوں کے درمیان اگر حقوق کے معاملے میں تحفظات پیدا ہو جائیں تو تحفظات بہرحال آہستہ آہستہ خطرناک صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ سیاسی کشمکش میں چیزیں بہت مبالغے میں بھی چلی جاتی ہیں. اس پہ دو نقطہ نظر تھے. ایک یہ تھا کہ متحدہ ہندوستان میں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، جمہوری اصولوں پر ایک سیکولر ملک بنایا جائے گا، اور جب یہ بنایا جائے گا تو ظاہر ہے کہ لوگ اس میں شریک ہوں گے، سب کے سب برابر کے شہریوں کی حیثیت سے شریک ہوں گے. اس میں اس طرح کی تفریق کا کیا سوال ہے؟ اگر کچھ معاملات ایسے پیش آئیں گے تو مسلمان کوئی 2 4 10 نہیں ہیں، وہ کروڑوں کی تعداد میں، ان کی اپنی قیادت ہے، وہ قیادت خود کانگریس میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، ہم اس کو سنبھال لیں گے. ایک زاویہ یہ تھا. دوسرا زاویہ یہ تھا کہ نہیں، ہمیں پہلے اس کی ضمانت حاصل ہونی چاہیے کہ ہمارے فلاں معاملات میں یہ چیزیں مانی جائیں گی. ان کو منوانے کو دوسرا گروہ جمہوری اصولوں ہی کے خلاف سمجھ رہا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ تحفظات کی ایک تاریخ رقم ہونا شروع ہو جائے اور پھر پے در پے دوسری قوموں میں بھی اسی طریقے سے آگے بڑھتی چلی جائے. چنانچہ کشمکش ہوئی، نہیں مانا گیا. اس کے نتیجے میں آخر میں اسی جگہ پر لوگ پہنچ گئے کہ پھر یہ ملک الگ کر دیے جائے. اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ قومی ریاستوں کی حیثیت سے وجود میں آئے ہیں، یہ ہرگز مذہبی ریاست کی حیثیت سے وجود میں نہیں آئے. لہذا یہاں کوئی تصور اس کا نہیں تھا
کہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے وہ ہندوستان کے ہر گوشے سے ہجرت کرے گا اور پاکستان میں آ جائے گا، اور ہر وہ شخص جو ہندو ہے وہ یہاں سے ہجرت کرے گا اور ادھر چلا جائے گا۔ اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ تو کچھ حوادث ہوئے بعد میں جس میں قتل و غارت کی نوبت آ گئی اور لوگ ہجرت کرنے میں مجبور ہو گئے، ورنہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح ہمیں ایک جگہ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ نہ یہ چیز تھی کہ جیسے یہ ملک بنے گا تو اس کے بعد نہ افغانستان کی سرحدیں رہیں گی، نہ ایران کی سرحدیں رہیں گی، اسلام کے نام پر ایک ملک بن گیا ہے۔ نہیں، مسلم قومیت کی بنیاد پر، اور مسلم قومیت بھی مذہبی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک قومیت جو تاریخی عمل کے نتیجے میں وجود میں آ چکی ہے، اس کے حقوق کا تحفظ، اس میں ظاہر ہے کہ اس کی مذہب اور اس کی ثقافتی اور تہذیبی روایات کا تحفظ بھی شامل ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ تو کوئی چیز الگ نہیں ہوتی۔ یہاں سے کیونکہ مسلم قومیت تھی تو یہاں سے اسلام پر بھی گفتگو ہونے لگ گئی، اور جب ایک نیا ملک بنایا جا رہا ہے تو یہ بات بھی زیر بحث آ گئی مختلف جگہوں پر کہ اب وہاں کا نظام کیا ہوگا، اور جب ہم آزاد ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اپنے دین پر کیوں نہیں عمل کریں گے۔ اس کے لیے بھی گفتگویں، باتیں ہر جگہ ہونا شروع ہوئیں۔ اس میں بعض لوگوں نے یہ تعبیر بھی کر لی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو صحیح تصویر یہ ہے۔ معاف کیجیے۔ جی، اس طرح سے یہ ملک وجود میں آیا ہے، اور مجھے اس سے کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ یہ کوئی مصنوعی ملک ہے۔ یہ جتنے باقی ممالک ہیں ان کی سرحدوں میں بھی اسی طرح سے تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ذرا قدیم عراق کے حدود پڑھیں، قدیم شام کے حدود پڑھیں، اب جو عراق اور شام ہے اس کے حدود کا مطالعہ کر لیں، فلسطین کو دیکھ لیں۔ اس طرح پوری تاریخ کو آپ پڑھیں، اس میں وقتاً فوقتاً یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ خود ہندوستان یعنی کبھی ادھر آسام تک اور ادھر کابل تک چلا جاتا تھا، کبھی سمٹ کے پیچھے آ جاتا تھا۔ آپ اس کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ علاقہ ہمیشہ سے موجود تھا، یہاں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت تھی، انہوں نے اس کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ کسی خطہ ارض کو الگ کرتے ہیں تو یہ مصنوعی کیوں ہوا؟ الگ کی ہے نا آپ نے، یعنی زمین تو پہلے سے موجود تھی، لوگ بھی وہیں رہ رہے تھے، وہ کہیں باہر سے آ کے آباد نہیں کیے گئے، تو مصنوعی کہاں سے ہوا؟ رہ رہے تھے، بس سرحد کھینچ دی گئی کہ ہم اس کو الگ ریاست کے طور پر آزادی دے رہے ہیں، یہ اب اپنا نظام خود بنائیں، اپنے طریقے پر اپنے معاملات کریں، جو بھی ان کا مذہب ہے، جو روایات ہیں، جو ان کی تاریخ ہے، جو پس منظر ہے، اس کا لحاظ کر کے ہر قوم یہی کرتی ہے، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہے صحیح تصویر جس کے تحت یہ ملک بنایا گیا۔ اب اس کے بعد یہ مجھے بتائیے کہ اس پر کیا وہ سوال پیدا ہوتا ہے جہاں سے آپ نے ابتدا کی ہے، باقی چیزیں تو زیر بحث آئیں گی۔ یعنی یہ اصل میں ایک قومی ریاست ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ قومی ریاست کی حیثیت سے جب پاکستان کو دیکھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں رہنے والے لوگوں نے اپنے سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ہندوؤں کی اکثریت کے مقابل میں علیحدگی اختیار کی ہے، اس سے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اب یہ سب کے سب، یہ ہندو ہیں، یہ سکھ ہیں، یہ مسیحی ہیں، یہ بدھ ہیں، یہ مسلمان ہیں، برابر کے شہری ہیں، اور یہاں یہ اس طرح رہیں گے کیونکہ اب یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کی تہذیب کو، مسلمانوں کی ثقافت کو، مسلمانوں کے مذہب کو اب یہاں کسی خطرے کا کیا سوال؟ ان کی بہت بڑی اکثریت ہے، وہ آزادانہ اپنی حکومت قائم کریں گے۔ تو اب وہیں سے بات شروع کیجئے کہ جمہوریت کا تصور پیدا ہو چکا ہے، تو اب جمہوریت کا تصور یہاں ان کے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں بنے گا۔ ٹھیک، اچھا ہم سے جو نقطہ آپ نے بھی پیش فرمایا کہ ریاست جس پس منظر میں وجود پذیر ہوئی ہے وہ تو دنیا کے اندر قومی ریاست کا بیانیہ ہے، یہ کوئی اسلام یا کسی غیر مذہب کی کوئی جنگ یا کشمکش نہیں تھی، لیکن جس وقت وجود پذیر ہو گئی اور وہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، اب ان کی کوئی فوج بنتی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ذہن میں جو تصور ہے، ظاہری بات ہے لڑائی جھگڑا قتال، اس سے تو جہاد کی آیتیں اور سب ریلیٹ ہوتی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اکثریتی ملک میں جو فوج بنے اور اس میں بھی اکثریت مسلمانوں کی ہو، وہ جو اسلامی تصور ہے جہاد کا، وہ اس فوج کا موٹو، وہ اس فوج کا نعرہ، وہ اس فوج کی شناخت نہ بنے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ محض جس طرح یوکرین کی فوج ہے یا اور ملکوں کی فوج ہے، ایک نیوٹرل فوج کی حیثیت سے یا قومی ریاست کے تحفظ کی فوج کی حیثیت سے کھڑے رہیں؟ وہ تو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا ایک نظریہ اور تصور جہاد ہوتا ہے۔ وہ تصور کیا ہے؟ یعنی کیا وہ کوئی مذہبی بنیاد پر جہاد ہے؟
ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ ہے۔ ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ یہ تو عالمگیر اخلاقی اصول پر مبنی جنگ ہے۔ دنیا میں ہر فوج کو یہی جنگ کرنی چاہیے۔ اس میں میرا یا آپ کا کیا امتیاز ہے؟ بس یہ فرق ہے کہ ہمارے لیے اسی اخلاقی اصول کو، عالمگیر اخلاقی اصول کو مذہبی حکم بھی بنا دیا گیا ہے۔ یعنی یہ فرق ہے۔ ساری دنیا مانتی ہے کہ سچ بولنا چاہیے، سب لوگ کہتے ہیں کہ بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، پورا تولنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں یہ مذہبی حکم بن گیا ہے۔ تو ظلم و عدوان اگر کسی موقع پر دوسروں کے لیے خطرہ بن جائے، کوئی قوم اٹھ کھڑی ہو، کوئی گروہ اٹھ کھڑا ہو اور وہ دوسروں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جائے، ظلم کا ارتکاب کرے، تو ہم اس کا ہاتھ پکڑیں گے۔ ریاست وجود ہی میں اس لیے آتی ہے، میں تو بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ ریاست اسی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے، ورنہ کیا کرنا ہے ریاست بنا کے؟ یعنی انسان آزاد پیدا ہوئے ہیں، آزادانہ طریقے سے اپنی جدوجہد کریں گے، رہیں گے، بسیں گے، خرید و فروخت کریں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ ریاست کیوں بنانی پڑی ہے؟ اسی لیے بنانی پڑی ہے کہ انسان اپنے اختیار کا، وہ اختیار جو انسان کا سب سے بڑا شرف ہے، اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اس سوء استعمال کے نتیجے میں ظلم عدوان پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو ریاست بنانی پڑی۔ ریاست کے لیے پھر آپ پولیس بھی ایک محکمے کے طور پر وجود پذیر کرتے ہیں اور آپ فوج بھی بناتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا اسلام میں کوئی مختلف بیان کیا گیا ہے؟ ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ ہوگی۔ یعنی اگر کسی جگہ ظلم ہے تو جس طریقے سے ہم اپنی ریاست کے اندر اس کا استحصال کریں گے، پابند ہیں، بنی اس لیے ہے، اسی طرح اگر باہر ہے اور ہمارے پاس طاقت موجود ہے تو ہم جہاد کریں گے۔ بس یہ فرق ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف ہی جنگ ہونی چاہیے۔ دنیا میں ہر جگہ ظلم و عدوان کے خلاف ہی جنگ جائز سمجھی جائے گی، یہی سمجھی جانی چاہیے۔ یعنی کسی نے اگر ظلم کر کے امن کو خطرے میں مبتلا کر دیا ہے، لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اسی کا ہاتھ پکڑنا ہے۔ تعبیریں الگ الگ ہو سکتی ہیں، میرے لیے آپ کے لیے یہ مذہب کا حکم بھی ہے۔ یعنی سچ بولنا عالمگیر اخلاقی اصول ہے اور میرے لیے میرے دین کا حکم بھی ہے۔ اس سے زائد کوئی بات نہیں، تو اس سے کیا فرق واقع ہوا؟ اچھا ہم صاحب، بڑے سے بڑا فلسفہ، بڑے سے بڑا نظریہ اطلاق میں آ کے اپنا کھرا کھوٹا واضح کر دیتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فوج کا جو پورا بیانیہ ہے کہ جو چیلنج ہے کہ جس میں عالمی قوتیں یہاں پر ہمارے مذہبی تشخص کو ختم کرنا چاہتی ہیں اور فوج ہی پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہے، اس کو ایک پورا مقدمہ تقویت فراہم کرتا ہے۔ آپ کی شعور کی عمر میں آپ نے دیکھا کہ روس کے اندر ایک پورا کا پورا فلسفہ حیات، ایک پورا کا پورا نظریہ تھا۔ روس نے افغانستان پہ حملہ کیا اور یہی سمجھا جاتا تھا، مانا جاتا تھا، جانا جاتا تھا کہ اس کا اگلا ہدف پاکستان ہے، گرم پانیوں تک اس نے پہنچنا ہے۔ تو یہ پاکستان کی افواجی تو تھیں کہ پھر انہوں نے جا کے افغانستان میں روس کو روکا اور اپنی اس جو نظریاتی تحفظ تھا، بقا تھی، اسلامی شناخت اور تشخص تھا، اس کی حفاظت کی۔ کمیونزم ایک نظریے کے طور پر وجود میں آیا، اس سے پہلے بھی بعض نظریات اسی طرح ایک متعین ازم کی حیثیت اختیار کر چکے تھے۔ یہ نظریہ صرف اسلام کو چیلنج نہیں کر رہا تھا، یہ دنیا میں بہت سے حقائق تھے جن کو چیلنج کر رہا تھا، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ فطرت کے مقدمات کو چیلنج کر رہا تھا۔ براہ راست مذہب، دین یا اسلام جس طرح سے کہیں کشمکش ہو جائے تو موضوع بن سکتا ہے، اس طرح کبھی موضوع نہیں بنا۔ وہ نظریہ اپنی ذات پہ ایک دنیا کی تعبیر کر رہا تھا، ایک تاریخ کی تعبیر کر رہا تھا۔ اس تعبیر کے لحاظ سے وہ کچھ نتائج حاصل کرنا چاہتا تھا، انقلابی نتائج۔ اگر اس کو کلاسیکی طور پر پڑھیے تو وہ نتائج اصل میں تاریخی عمل سے خود بخود نکلنے چاہیے، لیکن ایک انقلابی عنصر اس کے اندر داخل ہو گیا، چنانچہ انہوں نے اس نظریے کی توسیع کا فیصلہ کر لیا۔ یہ نظریاتی توضیع یا توسیع ہر جگہ ہو جاتی ہے، یعنی یہ دنیا میں اب بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہوش میں ایران میں انقلاب آیا، اس میں بھی توسیع کا جذبہ پیدا ہوا۔ توسیع کا جذبہ ہر نظریے میں ہے، ہر تصور میں ہے۔ جب تہذیبی اقدار متعین ہو جاتی ہیں تو وہاں بھی ہوتا ہے۔ اصلی سوال یہ ہے کہ کیا وہ توسیع نظریاتی طریقے سے ہو رہی ہے؟
یعنی آپ دعوت دیتے ہیں، آپ پیغام پہنچاتے ہیں، آپ دوسروں کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے فکر و خیال کو بدلنا چاہتے ہیں، تو یہ اگر کوئی گناہ کا کام ہے تو یہ تو ہم بھی کرتے ہیں، صبح و شام کرتے ہیں۔ یعنی ہم بھی ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم اسلام کو حق سمجھتے ہیں، ہم دنیا کے لیے اس کو ایک بہت بڑی دولت قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا پیغام ہے، ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس میں پیش نظر تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو سنیں، سمجھیں، قبول کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ ہماری بڑی آرزو ہے کہ پوری دنیا میں جو اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں سب مسلمان ہو جائیں، تو یہ توسیع ہر نظریہ چاہتا ہے۔ اصلی سوال یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے کیا وہ قتل و غارت پر اتر آیا ہے؟ وہ اپنے نظریے کو دوسروں پر مسلط کرنے کا فیصلہ کر رہا ہے؟ کیا اس نے اس مقصد کے لیے فوج کشی کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اس طرح کی صورتحال اگر کہیں پیدا ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر دنیا کے لیے خطرے کی، افغانستان میں تو ہوئی پھر دنیا کے لیے خطرے کی بات۔ ابھی تو میں اصول بیان کر رہا ہوں، یہ ہے دنیا میں یہی چیز ہے، یعنی ایک کمیونزم کا یہ توسیعی پہلو جس میں سیاست داخل ہو گئی تھی، کہیں براہ راست کہیں بالواسطہ، جس نے وہ سرد جنگ پیدا کر دی جس میں آپ جانتے ہیں کہ کئی برس ایسے گزرے ہیں کہ یہ اصطلاح ہی لوگوں کی زبان پر رہتی تھی کہ کولڈ وار کا دور ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں۔ یہ سرد جنگ کن کے درمیان تھی؟ یہ اسلام اور کمیونزم کے درمیان نہیں تھی، یہ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان تھی، مغربی تصورات کے اور سوویت یونین کے درمیان تھی۔ مغربی تصورات، مغربی جمہوریت، مغربی ریاست کا احساس، اسی طریقے سے مغربی معاشرہ، مغربی اقدار، وہ سب سے بڑھ کر خطرہ محسوس کر رہی تھی، نظریاتی لحاظ سے بھی خطرہ محسوس کر رہی تھی، اور اس طرح کی ہتھیاروں کی توسیع کے پس منظر میں بھی بہت سی چیزیں موجود تھیں، کہیں بالواسطہ کہیں بلا واسطہ، تو وہ اس کے مقابلے پہ آئے ہوئے تھے۔ اس کو اسلام اور کفر کا مسئلہ کیوں بنایا جائے؟ یعنی یہ تو ایک عالمگیر کشمکش تھی جو پیدا ہوئی، اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں بھی حق حاصل تھا کہ ہم کسی کا ساتھ دیتے، اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ فیصلہ ہماری سیاسی قیادت نے اسی وقت کر لیا تھا کہ ہم اپنے علاقائی مفادات کو بھی اگر سامنے رکھیں، دنیا کو اس وقت جس طاقت کی ضرورت ہے اس کو بھی ملحوظ رکھیں، عالمی نظم میں کس کی کیا حیثیت ہے اسے بھی سامنے رکھیں، کس سے کیا مل سکتا ہے اس کا بھی لحاظ رکھیں، تو ہمیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، اور وہ ہم نے امریکہ کا کر لیا یا مغربی قوموں کا کر لیا، تو اس میں کیا نئی بات ہے؟ اس میں ہم سب نئی بات یہ ہے کہ جس وقت وہ انقلاب آگے بڑھا تو ہماری آنکھوں کے سامنے مثال ہے کہ یہی تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، یہاں پر جب وہ پہنچا تو وہ لوگ جو اسلام کا نام لیتے تھے اور اسلام کا نعرہ لگاتے تھے، ان کا دینی تصور تک مسخ کر دیا گیا، گھوڑوں کے استبل بنا دیے گئے، مساجد کو قرآن مجید کا مطالعہ، پڑھنا پڑھانا یہ ممنوع ہو گیا۔ وہی ملک تھا جس نے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان پہ حملہ کیا، اور کہا جاتا تھا کہ اس کا اگلا ہدف ہمارا ملک تھا۔ تو اگر ہماری فوج آگے بڑھ کے اس نظریے کے تحفظ کے لیے وہاں پر نہ جاتی تو آج ہم بھی کسی استبل میں بیٹھے ہوتے اور قرآن مجید ہمارے لیے بھی اجنبی کتاب ہوتا۔ بالکل ناقابل فہم ہے یہ ساری کی ساری تقریر، بھائی کشمکش ہو گئی پیدا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کشمکش تنہا ہمارے ساتھ نہیں تھی، یہ کشمکش پوری مغربی دنیا کے ساتھ تھی۔ دنیا میں جو دو بڑی قوتیں موجود تھیں، سوویت یونین اور امریکہ، ان کے درمیان سرد جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ نظریاتی کشمکش نے فی الواقع ایک جنگی سی صورتحال پیدا کر دی، یعنی دنیا میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جو امن کی ایک صورت پیدا ہوئی تھی اس کو ہمہ جہت خطرات لاحق محسوس ہوتے تھے، تو وہ اس کے مقابلے میں آ گئے تھے، اور ہم نے اس میں انتخاب کر لیا تھا کہ ہم کس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کس نے کیا تھا؟ ہماری سیاسی قیادت نے۔ تو اگر کوئی خطرہ لاحق ہوگا، کہیں لڑنا پڑے گا، تو سیاسی قیادت کہیں سوئی ہوئی یہ فیصلہ کر لے گی نا۔ یعنی اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی ہے کہ اب فوج کے سپرد کر دیا جائے ملک کو؟ یعنی باقی ساری دنیا میں لوگوں نے یہی فیصلہ کیا تھا۔ سب سے بڑا خطرہ تو مغربی تصورات، مغربی اقدار اور مغربی جمہوریت کے لیے تھا، تو پھر پورے مغربی یورپ میں لوگوں نے فوج کے حوالے کر دیے تھے اپنے ملک۔ امریکہ میں بھی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ چونکہ سرد جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یہ گرم جنگ میں بدل سکتی ہے، چونکہ سوویت یونین ہمارے مقابلے میں ہے، لہٰذا اب وائٹ ہاؤس پینٹاگون میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے جو بیان کی جا رہی ہے؟ یہاں سیاسی قیادت تھی، بالغ نظر سیاسی قیادت تھی، وہ اپنے حالات دیکھ کر اگر کسی وقت جنگ کا فیصلہ بھی کرنا چاہتی تو کر لیتی، قومیں جنگ کرتی رہتی ہیں۔ اس میں فوج کہاں سے آ گئی؟ فوج کا کام یہ تھا کہ وہ ان سیاسی قائدین کی بصیرت پر ان فیصلوں کی اتباع کرے۔
یہ اس کا کام تھا۔ قومی فیصلے سیاسی قیادت نے کرنے تھے، وہ جنگ کا فیصلہ کرے، وہ امن کا فیصلہ کرے۔ یعنی کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاستدانوں کے ہاتھ میں اقتدار ہوگا تو جنگ ہی نہیں کریں گے کبھی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، امریکہ نے جنگیں نہیں کی، ابھی ایران نے جنگ نہیں کی تھی، آپ نے کویت میں جنگ نہیں دیکھی، کئی جگہیں فلسطین میں ہوتی رہتی ہے، اسرائیل میں بھی ہوتی رہتی ہے۔ وہاں پر کیا ہے؟ اسرائیل کی ریاست کے وجود کو فلسطینی تسلیم نہیں کرتے، مسلمانوں کی بہت سی ریاستیں تسلیم نہیں کرتی رہیں، پھر اس کے بعد وہاں فوج کو اقتدار دے دیا گیا۔ تو یہ کیا استدلال ہے؟ یعنی میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں بالکل۔ کشمکش تھی، کشمکش رہی، کم و بیش پون صدی تک رہی، اس کو سرد جنگ سے تعبیر کیا گیا، اس میں توسیع پسندانہ عزائم بھی موجود تھے، وہ نظریاتی بھی تھے، وہ سیاسی بھی تھے۔ اسی کشمکش نے اس کو سرد جنگ کی تعبیر دی، لیکن وہ جنگ کیا صرف ہمارے درمیان تھی؟ یعنی ہمیں یہ افتاد پیش آ گئی تھی؟ ساری دنیا کو پیش آئی اور دنیا اس میں رہی۔ تو مغربی قوتوں نے اس موقع پر اتحاد قائم کیے، سوویت یونین کے خلاف لڑنے کی تیاریاں بھی کی، ہم ان کے اتحادی تھے، ہم بھی کر لیتے۔ موقع آتا کہ جنگ کرنی ہے جنگ بھی کر لیتے، شاید اس سے بہت بہتر طریقے سے کرتے جس کا نمونہ ان حضرات نے پیش کیا۔ جس بے حکمتی، بے تدبیری اور بے بصیرتی کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، جس طرح مذہبی گروہ بنائے گئے، جس طرح پوری قوم کو قتل و غارت کے حوالے کیا گیا، اس کا تو احتساب ہونا چاہیے کرا۔ اگر کبھی سیاسی قیادت یہ فیصلے کرتی تو بصیرت کے ساتھ کرتی، یہ دیکھتی کہ کیسے فیصلے کرنے ہیں، اس میں قوم شریک ہوتی، پارلیمنٹ شریک ہوتی۔ تو سیاسی قیادت کو اگر کوئی اس طرح کا چیلنج پیش آئے گا تو وہ یہ فیصلہ نہیں کرے گی۔ تو یہ چیلنج سوال یہ ہے کہ ایک درجے میں ساری دنیا کو پیش آیا ہوا تھا، تو پوری دنیا میں لوگوں نے یہ کہا کہ اب فوجیں یہاں پہ اقتدار سنبھال لیں گی۔ یہ کیا استدلال ہے؟ اس طرح کی بے معنی باتیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ پورا بیانیہ ترتیب دیا گیا ہے، اور اس کے بعد تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اس کو کوئی حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ بہت ہی اہم نقطہ آپ نے پیش کیا۔ آخری چیز پہ میں کنکلوڈنگ ریمارکس چاہتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی فوج کو منظم متحد رکھنے کے لیے ایک موٹو، ایک قوت متحرکہ، ایک مشترک مقصد دیا جانا چاہیے ہے، اسی کے ارد گرد سب کچھ ایوالو کرتا ہے۔ اگر ہماری فوج میں اسلام کا نعرہ نہ لگایا جائے تو وہ جو ایک تصور ہے، وہ جو ایک جذبہ جہاد ہے، وہ جو ایک مر مٹنے کا کانسیپٹ ہے، وہ عام فوجی میں یا غیر مذہبی انسان میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اگر پاکستان کی کوئی فوج ہے اور وہ مسلمانوں پر مشتمل ہے تو پھر اس فوج کو یکجا رکھنے کے لیے جو قوت ہے وہ پھر اسلامی کو ہونا چاہیے نا؟ میری قوت اسلام ہے، آپ کی قوت بھی اسلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنی اخلاقی اقدار ہیں، میرا مذہب ان سب اخلاقی اقدار کی تائید کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں سچ کے لیے کھڑا ہوں تو میں اصل میں اسلام کے لیے کھڑا ہوں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں عدل کے لیے کھڑا ہوں تو میں اصل میں اپنے دین کے لیے کھڑا ہوں۔ تو اس لیے میرے ہاں تو یہ کوئی تفریق ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ اقدار، اسی لیے میں نے مثال دی، اعلیٰ اقدار ہی ہیں کہ جن کی حفاظت میرے اندر یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ میں لڑ مروں۔ وہ اعلیٰ اقدار کیا ہیں؟ وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے، وہ ظلم و عدوان کے خلاف جدوجہد ہے، وہ لوگوں کی جان مال آبرو کی حفاظت ہے۔ یہی چیز میرے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے، اور اس جذبے کو یہ چیز دو چند کر دیتی ہے کہ میرے رب کا حکم بھی یہی ہے، میرے دین کا حکم بھی یہی ہے۔ اس سے کون روک رہا ہے؟ ضرور بیان کیجیے۔ یعنی میں جب دکان پر بیٹھ کر پورا تولتا ہوں تو اپنے باطن میں موجود اپنے ضمیر کے سامنے بھی سرنگوں ہوتا ہوں، اور اس حقیقت کو بھی مانتا ہوں، سمجھتا ہوں، بیان کرتا ہوں کہ میرے رب کا حکم بھی یہی ہے، وہ میرے ایک ایک تول کو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر فرض کر لیجئے کہ مسلمانوں کی کوئی فوج ہے، عراق کی ہے، شام کی ہے، کسی کی بھی ہے، وہ اپنے اندر اپنے مذہبی جذبے کو بھی محسوس کرتی ہے ظلم و عدوان کے خلاف۔ دیکھیے یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے اپنی اصل میں، اگر تو جنگ کی بنیاد اصلاً مذہبی مسئلہ ہے تو پھر تو یہ آپ کے استدلال میں کچھ قوت پیدا ہو جائے گی۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ظلم و عدوان۔ اسلام کا حکم بھی وہی ہے، دنیا میں انسانیت بھی اسی بات کو ماننے پہ مجبور ہے، ظلم و عدوان ہی ہے کہ جو جنگ کے لیے جواز پیدا کرتا ہے۔ اگر بنیاد یہ ہے تو عالمگیر صداقت بھی یہی ہے
میرا مذہب بھی یہی ہے، اس میں کوئی تضاد ہے ہی نہیں کہ مجھے اس پر گفتگو کرنی پڑے۔ اچھا، یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے، پاکستان کیوں وجود پذیر ہوا، اور دنیا کے اندر جو نظریاتی کشمکش ہے اس میں اسلامی تشخص کا یہ تحفظ پاکستان میں صرف فوج کر سکتی ہے، اس پر بھی غامدی صاحب کی ابتدائی چیزیں سامنے آئیں۔ آگے بڑھائیں گے سلسلہ گفتگو کو اور یہ پوچھیں گے کہ جو روایتوں کے اندر کہا جاتا ہے غزوہ ہند ہونا ہے، اور ہمارے پورے کے پورے فوجی بیانیے میں لوگوں کو، سپاہیوں کو اس کے ذریعے سے مہمیز دی جاتی ہے کہ آپ نے باہر کیف اسلام کے دفاع اور تشخص کی حفاظت کے لیے دینی طور پر اپنے جذبے کو سرگرم رکھنا ہے اور اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ اس کا کیا پس منظر ہے، آگے بڑھائیں گے سلسلہ گفتگو کو۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ خان صاحب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔